فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سورہ فتح کی آیت نمبر 19 کے حوالے سے آیت نمبر 29 جو کہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی، اس کی تفسیر و تشریح کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت کو اور فضیلت. اس حوالے سے پچھلے درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخی اعتبار سے تمام امتوں کے اوپر جو فضیلت ثابت ہوتی ہے، ہم نے اس حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ فضیلت بتائی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام امتوں میں سب سے بہترین ہیں. یہ بات پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ امت سے مراد تو ساری کی ساری یہ ہوگی، لیکن چونکہ مخاطب سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم نے اس کو پڑھا ہے. اور چند حوالے پچھلے درس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے تھے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیلی یہود و نصارہ نے اللہ رب العزت کی جن معاملات میں نافرمانی کی، ان معاملات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، کہ جن معاملات کے نتیجے میں وہ لوگ ساری دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا، انہیں فضیلت دی جب وہ اس کے اوپر پورے نہیں اترے. ولو آمنا اہل الکتاب لکان خیر لہم، یہی جو بھی آیت ہم پڑھ رہے
کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کیا وہ فضیلت انہیں حاصل ہوتی۔ اب چونکہ وہ ایمان جس طرح لانا تھا ویسا نہیں لائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا، تو انہوں نے اس فضیلت کو پا لیا جس فضیلت کو اہل کتاب یہود و نصارہ بنی اسرائیلی نہ پا سکے۔ ہم پڑھ رہے تھے اسی میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، ان کے اس قول کے سبب ان پہ لعنت ہوئی ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ولیزیدن کثیرا منہم، اور جو کچھ تمہاری طرف سے نازل ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر نازل ہوتا ہے اس میں زیادتی کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہود کے اس قول کو بیان کرا، ید اللہ مغلولہ، بات کیا ہوئی ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے نعوذ باللہ وہ بندہ ہوا، بات کیا ہوئی ہے؟ بات صرف یہ ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے دیا، دین کے شعبہ جات کے لیے خرچ کرنے کا حکم دے دیا، اس کے اوپر انہوں نے یہ طعن کیا، یہ اعتراض کیا، کیوں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، وہ نہیں کر لیتا کہ تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ بہرحال انہیں جو اللہ نے جواب دیا، ان کا کردار، ان کو جو جواب دیا وہ اپنی جگہ ہے۔ امرات میں صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الزکوٰۃ علی الاقارب، رشتہ داروں پر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1461 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ انہیں بیرہا کا باغ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو یہ آیت سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور مجھے بیرہا کا جو باغ ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں اس کو خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے آپ اسے جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بہت ہی اچھا، تو نے تو یعنی کہ بڑا ہی آمدنی والا مال دیا ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ میں کہی میں نے وہ سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب آپ بات سمجھیں، ایک طرف انفقوا فی سبیل اللہ کا حکم اترنے کے بعد کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرو، یہود نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ دیکھا جائے تو اس آیت سے زیادہ مشکل ہی آیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو آپ دیکھیں کہ وہ سنتا ہے اور سن کے پہلی فرصت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ نے کہا اور مجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے اپنے مال میں وہ میرا بیرہا کا باغ ہے، اے اللہ کے رسول میں آخرت کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی امید سے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ کتنا فرق ہے، ایک فریق جس کو خرچ کرنے کا کبھی ان کو
قربانی کرنے کا حکم اترا تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو. کبھی خرچ کرنے کا حکم اترا، کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہیں. اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ملنے کی دیر ہوتی ہے، وہ پہلی فرصت کے اندر اس کو خرچ کرتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک نبی کا آنا اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بڑا رحمت والا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کے راستے کا پتہ لگتا ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے، دنیا کے قید خانے میں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی والی، سعادت مندی والی کیسے گزارنا ہے یہ پتہ لگتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں بنی اسرائیلیوں کا ایک قول بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس مصر میں یعنی مصر میں پہنچے اور انہیں یعنی اللہ کے دین کی دعوت دی اور فرعون کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بحیثیت رسول بھیجا اور کہا ہے کہ تو اللہ کی بندگی کو اختیار کر اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون ان کے مخالف پر اتر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزادی کی خوشخبری سنائی اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو تسلیم کرتے، انہوں نے جواب میں یعنی کہ جب فرعون کے خوف کی وجہ سے انہوں نے جواب کے اندر کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہوئے. تیرے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں مبتلا ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ ان کے نظر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اہمیت اور حیثیت تھی کیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، اس صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 میں کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر حدیث نمبر 3906 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی، طویل حدیث ہے، میں ایک مخصوص مقام سے اس حدیث کو پڑھوں گا، آپ بھائی توجہ سنیے گا. کہ صحابی کہتے ہیں کہ سراقہ بن جاشم وہ کہتے ہیں کہ ادھر مدینے میں بھی مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کی اطلاع ہو چکی تھی اور یہ لوگ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک جاتے اور انتظار کرتے رہتے. دوپہر کی گرمی یعنی جب دوپہر کی وہ ریگستان کی تپتی ہوئی جو گرمی تھی جب وہ تیز ہوتی تو ان کو اٹھ کر آنا پڑتا. اس یعنی طویل انتظار کے بعد سب لوگ واپس آ جاتے. یعنی ایک دن بھی ایسا ہی ہوا کہ اسی طرح طویل انتظار کیا، سب لوگ واپس آ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے. تو ایک یہودی اپنے محل پر کچھ چڑھ کر دیکھنے لگا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا کہ دور سے سفید کپڑوں میں ملبوس حضرات یہ چلے آ رہے ہیں. جتنا آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنی دور سے پانی کی طرح ریت کا چمکنا بھی کم ہوتا جا رہا تھا. یہودی بے اختیار چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، تمہارے وہ بزرگ سردار جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے. بھائی میرے، میں یہ حدیث جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے. مسلمان ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ پر پہنچ کر استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دائیں طرف کا رستہ اختیار کیا اور بنی عمر بن عوف کے محلے میں جا کر قیام کیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے. انصار کے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ آ کر ابو بکر ہی کو سلام کر رہے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا. اس وقت سب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات ہی کے لیے وہ آتے ہیں
اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا بجائے استقبال کرنے کے وہ کہتے ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہی ہے۔ ایک طرف ان کی کیفیت یہ ہے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع ملی کہ آپ نے مکے سے ہجرت کر لی ہے، سارے کے سارے انصار و مہاجرین جو اب تک مدینہ پہنچ چکے تھے، وہ مہاجرین اور سارے کے سارے انصار سب مسلمان، وہ مدینے کی سرحد سے باہر نکل کر ہرا کا مقام تک جا کر بیٹھ کر یعنی پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ دھوپ کی تیزی، آپ ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پہ، یہ دھوپ کی تیزی کا کیا مطلب ہے؟ دھوپ کی تیزی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 2 4 5 افراد ہوں تو خیمہ ڈالا جا سکتا ہے۔ بھائی میرے، کیا ان کے پاس خیمے نہیں ہیں؟ کیا ان کو ریگستان میں پڑاؤ کے دوران میں کس طریقے سے دھوپ سے بچنا ہے یہ ان کو آتا نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ 1 2 4 افراد ہوں تو سمجھ میں آتا ہے۔ کیفیت یہ جتنے مسلمان مدینہ میں رہتے ہیں، بوڑھے بچے عورتیں سارے سب باہر نکل کے جا کر جو ہے شہر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ انتظار کرتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب بتانے والا کون ہے؟ آپ یہ دیکھو ذرا، یہودی نے کہا وہ جن کا تمہیں انتظار تھا وہ تمہارے سردار آ گئے۔ آپ بدبختی بد نصیبی اس قوم کی دیکھیں کہ کیفیت وہی ضلالت والی آج تک موجود ہے کہ پہلے بھی ان کی نظر میں نبی اور رسول کی کوئی عزت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی عزت نہیں۔ اس نے اعلان کیا، سب ہتھیار لے کر دوڑے۔ ہتھیار لے کر دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اور میرے بھائی اس بات کو سمجھیں آپ ذرا کہ باقاعدہ عربوں کے ہاں اپنے سردار کا یہ پروٹوکول ہے کہ سب جا کر ہتھیار لے کے سب جا کے اس کو گھیر لیتے ہیں، اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے۔ تو سارے کے سارے حضرات جو ہے وہ ہتھیار لے کر دوڑے اور انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب حضرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو بکر آگے بڑھ کر مل رہے ہیں جو کہ ان کی سیرت تھی۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دور سے پہچان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک لطف کی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقیص کرنے والے 2 افراد ایک جیسے نہیں دکھتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ کرام پر تنقید و تنقیص کرنے والے 2 افراد ایک جیسے نہیں دکھتے۔ اور کیفیت یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی عملی صورت و سیرت کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی دھوپ کی کیفیت ہونے لگی، تب اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ سایہ کیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا کردار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یعنی نیل کو کراس کر چکے ہیں۔ نیل کو کراس کرنے کے بعد جب آپ کا سامنا قدیم عربوں میں امالکہ کے قبائل سے ہوا اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر یعنی کہ ایک اور جابرانہ اور ظالمانہ حملے کا خطرہ تھا، اور یہ عازم سفر تھے ارض مقدس کی طرف یعنی فلسطین کی طرف، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ رب العزت نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبانی موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اس ارض مقدس پہ جس کو اللہ نے تمہاری تقدیر بنایا اس میں یعنی داخل ہو جاؤ اور اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس کے اندر تو بڑے غضبناک قسم کے ظلم کرنے والے جبر کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، ہم تو یہاں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ یہاں سے باہر نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو اگر یہ باہر آ جائیں گے ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب،
تو دو آدمی ان میں سے کہ جو یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے، جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، وہ کہنے لگے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ. دو آدمی، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم نے ایک دفعہ دروازے پر سے یعنی اندر تم ہی غالب آؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اگرچہ تم ایمان والے ہو تو. بھائی میرے، اب یہ دیکھیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے ان کا مکالمہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جواب دینے والے نے یہ کہا ہے. اللہ رب العزت نے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ جو اصل بات تھی اللہ رب العزت اسی کو بیان کر دیتے. لیکن یہ مکالمہ بڑی توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ جہاد کرتے ہیں. ان کو سامنے والوں کی طاقت، تعداد، ہتھیار یا کوئی بھی چیز ان کو ڈراتی نہیں ہے، انہیں خائف نہیں کرتی. وہ اللہ کے حکم سے حملہ آور ہوتے ہیں یا دفاع کرتے ہیں. آپ سمجھیں اس بات کو کہ انہیں کہا گیا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم یعنی دروازے سے ان پر ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ کر دو تو تم ہی غالب آؤ گے. ٹھیک، تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم مومن ہو تو. اور اگر وہ نہیں جا رہے تو اس کا مطلب وہ مومن. اور اگر صحابہ نے ایسا کیا ہے تو سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ قالوا یا موسیٰ، یہ ہے توجہ طلب بات. قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہرگز ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہرگز ہم اس علاقے میں نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ یہاں پر ہیں. فاذهب انت وربك، تو اور تیرا رب جاؤ، فقاتلا اور لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. یار سنو ذرا بات. کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لا املکو الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی بھی جان کا ذمہ دار نہیں ہوں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اللہ میرے اور ان کے درمیان تفریق کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور بھائی میرے نہیں سمجھے ہم بات کو. تو تیرا رب لڑ لو، جب فتح حاصل کر لو بتا دینے، جب تک ہم یہیں بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، کیفیت جب اس طرح کی آدمی کے اوپر ہو جائے. آپ دیکھیں ذرا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے رب میں اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا بھی ذمہ دار نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ بنی اسرائیل کا کردار ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں حدیث نمبر 4609 لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، بات یہاں آگے لے آنے سے پہلے میں ایک نکتہ بتا دوں. پتہ ہوتا بعض بھائیوں کو نہیں ہوتا اندازہ، تو تھوڑا سا ایک پس منظر سمجھ میں آ جائے تو بات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا. موسیٰ، یہ جو بنی اسرائیلی تھے نا، یہ 12 قبائل، توجہ سنیے گا، یہ 12 قبائل کئی سو خاندانوں کا مجموعہ. 12 قبائل کئی سو خاندانوں کا مجموعہ، اور ہر خاندان میں کئی سو گھرانے. یہ ہزاروں کی تعداد تھی. یہ تعداد کئی سو کی نہیں تھی، یہ تعداد ہزاروں کی تھی. اور اس کے برعکس تو غزوہ بدر ہوا ہے. غزوہ بدر میں کیفیت یہ ہے کہ جو حضرات ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جو حضرات مدینہ کے رہائشی ہیں، یہ سب
زرد بخار کا شکار ہوئے، ٹائیفائڈ، یہ ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے، اور اسی وقت میں اللہ رب العزت نے اس غزوے کا، اس جنگ کا حکم دے دیا۔ اب جو اس بیماری کا شکار نہیں ہوئے تھے، ان میں بڑی تعداد چھوٹے لڑکوں کی یا معمر بزرگوں کی تھی، ضعیف العمر لوگوں کی تھی، اور کل ملا کر جو افراد نکل پائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 313۔ کتنے افراد؟ 313 افراد۔ اور یہ 313 افراد اصل میں جو نکلے تھے وہ نکلے تھے 2 میں سے 1 قافلے کے لیے، اور جو قافلہ ان کے سامنے تھا وہ قافلہ وہ تھا جو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کے بعد اسے اونے پونے پر فروخت کر کے اس مال سے ہتھیار خرید کے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس قافلے 2 میں سے 1 قافلے سے تمہارا سامنا ہوگا، جس سے تم نے اپنے ان اموال کو لے لینا ہے، جس سے لڑکے تم نے اپنے ان اموال کو، ان مالوں کو لے لینا ہے، وہ جس شکل میں بھی ہے، وہ ہتھیار کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ لے لینے ہیں۔ اور باقاعدہ جو خبر آ کر جاسوسوں نے دی ہے، جو حضرات خبر گیری کرنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے دی کہ ابو سفیان کا لشکر سامنے، تجارتی، کون سا لشکر سامنے ہے؟ تجارتی، اور پیچھے سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے جو ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے، وہ پیچھے ہے یا آگے ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ حضرات جاتے ہیں تو ان کا سامنا تجارتی قافلے سے، تجارتی لشکر سے ان کا سامنا ہونا ہے، جس کے نتیجے میں 100% ان کے جیتنے کی امید ہے۔ یہ آپ میری بات سمجھیں؟ اچھا، لیکن اگر مثال کے طور پہ جو پیچھے والا لشکر ہے اس کی خبر کسی نے نہیں دی ہے، او بھائی میرے سنو، اس کی خبر نہ اللہ نے دی ہے، نہ اس کی خبر دینے والوں نے دی ہے، کیونکہ جو اب مستقبل ہے نا، اب مستقبل ہے، وہ بتائے گا کنتم خیر امت، تم بہترین امت، وہ رزلٹ دلوائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب یہ سوچے ہوئے منصوبے کے مطابق اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جس مقام پر انہیں لازماً اس قافلے سے سامنا ہوگا جو تجارتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قافلہ سامنے آ چکا ہے کہ جو ابو جہل لے کر آیا، سارے ہتھیار بردار افراد، سب فوجی، اور ان کی تعداد 1000، اور سب کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار۔ یہ 313 جو گئے تھے، ان کے پاس کل 9 تلواریں تھیں، 3 سواریاں تھیں، وہ سب سواریوں پر، اور سب کے پاس اس وقت کے جدید ترین ہتھیار موجود، اور 313 سے موازنہ کریں 1000 کم از کم 2، ایک پر کم از کم 2 افراد کی تعداد۔ اب ذرا وہ بنی اسرائیل والے بیک گراؤنڈ کو، اور یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ سمجھیں تو آپ کو نظر آئے گا مشکل مرحلہ کس کے لیے ہے بھائی میرے۔ اور سنیں ذرا توجہ سے ایک اور بات، چھڑی کا اژدہا بننا، ہاتھ کا روشن ہونا، آسمان سے خون کی بارش ہونا، مینڈکوں کا گرنا، ٹڈی ڈلانا، جتنے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، یہاں تک کہ نیل کے اندر رستہ بن جانا، بنی اسرائیل یہ سب دیکھ کر آ چکے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس مہاجرین کو چھوڑ کر جو انصار ہیں، سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انصار میں سے کسی نے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ مہاجرین نے تو وہ چاند کے ٹکڑے والا بھی دیکھا ہے مکے میں، اور بھی بہت سارے، لیکن انصار نے باقاعدہ کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھ رکھا ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، تو اس میں بھی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو کتنے اطمینان سے انہوں نے کہہ دیا تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر تو کوئی بھی نہیں، آپ وہاں سے کسی صورت پلٹ تو سکتے نہیں تھے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہوتا جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تھا. سنو توجہ سے، آپ وہاں سے پلٹ تو سکتے نہیں تھے. آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا، صحابہ سمجھ گئے کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑ لی، اور بھائی کیا ٹہنیاں موٹی وہ توڑ لی، اس کو چھیل کے اس کا ڈنڈے بنا لیے. اور کوئی بات سمجھے ہیں نہیں، لڑیں گے کس سے؟ تلواروں، نیزوں، تیروں کا مقابلہ کریں گے ڈنڈوں سے. اور بھائی میرے سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھ لیا آپ اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور اللہ نے آپ کی صفات میں سے لرؤوف الرحیم سورہ توبہ میں بیان کر رکھا ہے، مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے. اللہ نے آپ کا یہ وصف تو سورہ توبہ میں بتا رکھا ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ چھوٹے لڑکے ہیں 9-10 سے لے کے 12-13 کے درمیان کے، یا ضعیف العمر معمر افراد ہیں، بوڑھے لوگ ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 کی تعداد میں 1000 افراد ایک جگہ پہ جمع، دیکھیں ایک جگہ پر جمع 1000 افراد، دیکھیں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، معمولی تعداد نہیں ہوتی. ایک الگ ہی ان کا روب ہوتا ہے. پھر وہ 313 لڑکے بوڑھے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین سپہ سالار ہیں. آپ کو ماتھے پر شکن آئی، تشویش، آپ کو تشویش ہوئی کس بات کی؟ کیا آپ کو یہ گمان گزرا کہ کیا یہ جیت بھی پائیں گے؟ او بھائی میرے، کیا یہ سارے بیچارے یہاں مارے جائیں گے؟ آپ کو پریشان دیکھ کر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہاں سے جائیں گے ہی نہیں، ہم تو یہیں رہیں گے. آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی. اب میرے بھائی سمجھیں ذرا اس بات، ایک طرف وہ ذلیل قوم ہے جو اپنا خون بہا کر خود کو محب اہل بیت بتا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید و نصرت کی ضرورت تھی، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنے جان، اپنے مال، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی خوشی کے لیے پیش کیا. بھائی میرے، یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنا فرق ہے. ایک طرف بنی اسرائیل کہتے ہیں تو تیرا رب لڑو، دوسری طرف کہتے ہیں ہم آپ کو اکیلا، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے. انجیل میں، یہ متی کی انجیل میں باب نمبر ہے اس کا 25، اس میں عبارت نمبر 14 سے 16، یہ سنیے گا ذرا. اس کا پہلے تھوڑا میں ایک پس منظر بتاؤں آپ کو. دیکھیں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، اصحاب موسیٰ، اصحاب عیسیٰ، آپ کو پچھلا درس یاد ہوگا، میں نے اس میں توجہ دلائی تھی. کبھی بھولے بسرے وہ چوچو بیٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی ہم تو، یعنی کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر جو صحیح احادیث میں آیا ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں، ہم تو کچھ چھپا نہیں رہے، ہم تو پورا دین بتا رہے ہیں، ہم تو صحیح تاریخ بتا رہے ہیں. میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی، وہ صحیح تاریخ جو قرآن بتا رہا ہے، وہ صحیح تاریخ جو قرآن بتا رہا ہے. کبھی بھولے بسرے، کبھی بھولے سے ہم نے کسی سے سنی ہے آج تک؟ اصحاب موسیٰ کا کردار، اصحاب عیسیٰ کا کردار کبھی ہم نے سنا؟ وجہ پروپیگنڈا ہوا،
پروپیگنڈے کے نتیجے میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی. کیوں؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت. اس بہترین امت کے کردار کو لوگوں کی نظروں میں داغدار کرنے کی کوشش کی. کس وجہ سے؟ کہ ایک اسلامی شرعی معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے وہ کسی طریقے سے رول ماڈل کے طور پہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، لوگ کسی بھی طرح اللہ کی مرضی والی شریعت والی زندگی بسر کرنے کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہی وجہ ہے ان بزرگ ہستیوں کو، ان کو کہ جن کے اوپر اس دین کا کامیاب ترین پریکٹیکل ہوا اور انہوں نے اسلامی معاشرہ کھڑا کیا، ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو 100 صدیوں تک چلتا رہا. کتنا عرصہ؟ وہ صدیوں 10 صدیوں تک چلتا رہا. 10 صدیوں تک وہ چلتا رہا. اب تک کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دینی سیاست، کہ آج تک اتنی بڑی دینی سیاست اس روئے زمین پر کوئی کر کے نہیں گیا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. کیفیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو چنا، ان کو یہ فضیلت سے نوازا کہ ولو آمنا اہل الکتاب لکان خیر لہم. پڑھا جو ہم نے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ نہیں لے کے آئے تو کیا ہوا؟ ہم اصحاب موسیٰ کا کردار پڑھ رہے ہیں، ہم اصحاب عیسیٰ کا کردار پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اپنی طرف اٹھا لیا. اس طرح نہیں کہ وہ سو گئے، خواب میں کوئی واقعہ ہوا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے، اور اس طرح بھی نہیں کہ ان کی روح کو ان کے جسم سے علیحدہ کر کر ان کو اٹھا لیا گیا، نہیں، ایسے بھی نہیں. اللہ مجموعے کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے پاس آسمان پر ان کو اٹھا لیا اور ان کو محفوظ کر لیا اس شر سے کہ جو بنی اسرائیل خاص طور پہ ناصرہ کے رہنے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے، اپنے ساتھ سلیب لا چکے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مصلوب کرنے کی، سلیب پر ٹانگ دینے کی ان کی مکمل تیاری تھی. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس مکر سے، ان کے اس جال سے محفوظ رکھا اور زندہ اپنے پاس اٹھا لیا. لیکن یہ وہ گواہی ہے جس کو اللہ کی کتاب قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یہ وہ گواہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اللہ کی کتاب قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ یہ گواہی دنیا کی کسی الہامی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے برعکس انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سلیب دی گئی. اور ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، ہم نے جو ہمارا اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ بھی بیان کر دیا، جو عیسائیوں کا نظریہ ہے وہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے میں نے بیان کرا. میں ابھی اس سے بحث نہیں کر رہا، میں بحث کر رہا ہوں اس بات سے کہ اس بیچ میں اصحاب عیسیٰ کے کردار کو خود انجیل نے کس طریقے سے بیان کیا ہے. بھائی میرے توجہ کریں ذرا. یہ متی کی انجیل کے یہ 26ویں باب کی عبارت نمبر 14، 15، 16، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر روپوش ہیں. آپ ایک جگہ پر روپوش ہیں، ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. 12 افراد، بھائی میرے توجہ کریں، کتنے افراد؟ 12 افراد. ان میں سے ایک یہودا اسکریتیو، اس میں سے ایک یہودا اسکریتیو. اب وہ یعنی باہر عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینے والے کے لیے انعام و اکرام کا اعلان ہو چکا ہے. یہودا اسکریتیو کو اس بات کا پتہ لگا، وہ فوراً پہنچا سردار کاہنوں کے پاس. یہ انجیل کی عبارت پڑھ رہا ہوں. وہ کس کے پاس پہنچا؟ سردار کاہنوں کے پاس. سردار کاہنوں کے پاس کیا مطلب ہے؟ توجہ کرنا ذرا اس بات پر. وہ بادشاہ وقت کے پاس نہیں گیا ہے بھائی میرے، وہ بادشاہ وقت کے پاس نہیں گیا ہے. وہ کس کے پاس گیا ہے؟ یہودی علماء کے پاس. سردار کاہن کون ہے؟ یہودی مفتیان کرام، ان کے پاس گیا.
ان کو جا کر کہتا ہے اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں، اسے عیسیٰ علیہ السلام، اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا انعام دو گے، مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے. بھائی میرے الفاظ میں انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کو پکڑوانے کے موقع ڈھونڈنے لگا. بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا، اب عبارت نمبر 21. شام کا وقت ہے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم، میں یہ عبارت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اور بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ بے خبری کا معاملہ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 11 افراد کو پتہ نہیں لگا. اور بھائی میرے یار سنے ہی نہیں ہم نے بات. 12واں جو پہلے کام کر کے آگے آدھا، 11 جو اس پیشن گوئی کو بیٹھ کر میں سن رہے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اگر 12 کا مسئلہ ہوتا نا تب بات سمجھ میں آتی. 11 میں سے کسی کے کان پہ جوں رہیں گی. آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کتاب کو، ایسے نہیں کہ میں ہی آپ کو حوالے بتا رہا ہوں تو بات یہاں نہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری متی پوری انجیل پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مزید عبارت نمبر 24، ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے. ابن آدم یسوع مسیح، ابن آدم جیسا اس کے حق میں لکھا ہے وہ تو جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جائے گا. او بھائی میرے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا ہی ذمہ دار ہوں. او بھائی میرے نہیں سمجھے ہو کچھ بات. افسوس اس آدمی پر، اور افسوس بقیہ 11 پر بھی. اور سنو ذرا بات کو توجہ سے. پھر اسی کے بعد یعنی عبارت نمبر 47، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا. اچھا دیکھیں، وہ گیا، اس نے جا کر ان لوگوں کو مخبری کی کہ فلاں فلاں جگہ پر ہے. اس وقت رات آئے، گھر کو گھیر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ جا کر ان کو بول کر آیا کہ دیکھو جس کو جا کر میں یعنی مجمع میں جا کر جس کو گلے لگاؤں اور بوسہ دوں وہی تمہارا یعنی قیدی ہے جس کو تمہیں پکڑنا. اچھا، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی. اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا. اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے. یسوع نے اس سے کہا تو جس کام سے آیا ہے وہی کر لے. اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا. یہ پھر وہ کون سا واقعہ ہے جو انجیل مصلوبیت کا واقعہ بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، پکڑوانے والا کون ہے؟ یہ ہے کون؟ اصحاب عیسیٰ. اور اس کے بعد پھر اس متی کے باب 26 کی اگلے یعنی عبارت نمبر 69 سے لے کے 75 تک بڑی قابل توجہ ہے. اور پطرس باہر سین میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ وہ یہودا اسکریتیو، یہ پطرس، وہ الگ شاگرد ہے، یہ الگ شاگرد. تو بھی اس کے ساتھ تھا نا؟ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے، میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے. اور جب وہ سیڑھی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا. اس نے قسم کھا کر کہا، یعنی پھر انکار کیا اور کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا. تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری
گفتگو کے انداز سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اس پر وہ لعنت کرنے، او بھائی میرے، اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور اسی وقت مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر بری طرح رونے لگا۔ اور بھائی میرے نہیں سمجھو کچھ بات، ایک پکڑواتا ہے، دوسرا پکڑے جانے کے بعد پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اور جب زیادہ زور پہنچنے لگتا ہے تو لعنتیں دیتا ہے، لعنتیں، نعوذ باللہ، قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ یہ ہیں اصحاب عیسیٰ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ عبارت جو ہے نا، یہ ہم اپنی کوئی نہیں پڑھ رہے، یہ عبارت وہ ہے کہ جو انجیل کے اوپر، انجیل میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سمجھے بات۔ ایک طرف وہاں کیفیت یہ ہے، وہ کہتا میں یہودا اسکریتیو میں آیا ہوں، میں اس کو پکڑواتا ہوں، اگر میں خبر دوں کیا انعام دو گے مجھے؟ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں، اس کی یہ کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث نمبر 4063 اور 4064 ہے، توجہ کیجئے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں، میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جو معذور ہو گیا تھا، یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، ٹھیک ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو کر پیچھے ہٹے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چمڑے کی ڈھال سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابو طلحہ بڑے زبردست تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر کمان سے تیر چلا رہے تھے۔ اس دن انہوں نے 2 سے 3 کمانیں توڑ دی تھی۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی تیر لے کر، تیر کا ترکش لے کر وہاں سے گزر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے یہ تیر ابو طلحہ کے لیے یہیں رکھ کر جاؤ۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا کر جھانکتے تو ابو طلحہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سر مبارک اوپر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تیر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے، میری گردن آپ سے پہلے ہے اور میں نے دیکھا کہ جنگ میں، یعنی اچھا اب پھر یہ دیکھیں ذرا بات کو، میری گردن آپ سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ نیزوں، بھالوں، تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی وار لگنے دیتا نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہاتھ آخر میں ختم ہو گیا، اور خود ڈھال بنا کھڑا ہے، ڈھال ٹوٹ چکی ہے، خود ڈھال بنا کھڑا ہے، آپ سر نہ اٹھائیے، جو بھی تیر آ رہا ہے خود اپنے جسم پہ کھا رہا ہے، تیر آ کے جسم پہ لگ رہے ہیں۔ اور بھائی میرے، وہ میدان کے جس سے بعض لوگ دفاعی پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی لڑتا ہے، اپنے آپ کو آگے میں آگے رکھتا ہے، ادھر یہودا اسکریتیو خود جا کر کہہ کے آتا ہے میں بتاؤں کدھر ہے، میں بتاؤں، آپ اندازہ کریں بھائی، سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، سب دفاعی پوزیشن لینے کے لیے، کفار کا جو ایک شدید حملہ ہوا ہے، سب دفاعی پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹ گئے، تو بھی ہٹ جا، ہٹتے ہیں نہیں۔ اب میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے بندے وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا، اور یہ تو ایک کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ایک دوسری کیفیت بتاتا ہوں، پطرس کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، سلیب پر انہیں ٹھوکا جا رہا ہے، سلیب پر ایک آدمی کو اس طریقے سے اس کے دونوں ہاتھ کیل، موٹے کیل سے ٹھوکے جا رہے ہیں لکڑی کے ڈنڈوں پر، اور وہ بری طریقے سے چلا رہا ہے، زخمی ہے، اس کو خاردار کانٹوں والے تاج کو پہنا دیا گیا ہے اور کانٹے سے گھسیڑ دیے گئے ہیں سر میں، اس پر لوگ تھوک رہے ہیں، اس پر لوگ اپنے گھر کا کچرا پھینک رہے ہیں، اس حالت میں اس کو پورے شہر کے اندر اسی سلیب کے ساتھ گھمایا جا رہا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے۔ پطرس یہ منظر دیکھتا ہوا کہہ رہا ہے میں اس آدمی کو نہیں جانتا، پطرس یہ منظر دیکھتا ہوا کہہ رہا ہے میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیفیت کیا ہے، آپ سمجھے ذرا بات کو۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے،
اس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور وہ واقعہ لے کر آئے کہ حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یمامہ کا وہ کذاب مسلمہ، اس نے آپ کو شہید کر دیا تھا. کیفیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کی خبر لانے کے لیے ان کو بھیجا. یہ وہاں گئے اور گرفتار ہو گئے. یہ بھی گرفتار ہوئے تو بندھے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یار سنو ذرا بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہے. اور وہ مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے موقع پہ یاد آ جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر کفر بھی بکنا، زبانی دل میں تصدیق نہیں ہونی چاہیے. یہ مسئلہ بھی پتا ہوتا نا. آپ دیکھیں اس بندے کی غیرت ایمانی کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ آپ کا صحابی ہے. کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. کہہ رہا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب میں کہا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جواب میں کہا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس نے کہا اچھا میری نسبت تو کیا گواہی دیتا ہے؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب پوچھتا ہے سنو یہ مرزا قادیانی نہیں ہے اور نام مرزا محمد علی ہے انجینئر. یہ کون ہے؟ یہ مسلمہ کذاب ہے جس کے پاس 2 لاکھ تلوار بردار لوگ ہیں اور خود بھی جنگ لڑنا جانتا ہے. مرزا کی طرح وہ نہیں ہے جس نے کبھی پیپڑی بھی نہیں بجائی. وہ بچے نہیں سیٹی بجاتے ہیں، وہ بھی نہیں بجائی زندگی. اس کی آواز سے بھی ڈر کے چھپ جاتا ہوگا پلنگ کے نیچے وہ آدمی. سنو ذرا بات کو. کہا میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں نا. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنائی نہیں دے رہا تو کیا کہہ رہا. بھائی نہیں سمجھے وہ بات کو. چاروں طرف لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں، خود بندھے ہوئے ہیں اور پکڑے بھی گئے جاسوسی کرتے ہوئے. جاسوس کا انجام دنیا کے ہر حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. لیکن ذرا سمجھے بات کو. کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت و آپ کے مقام دین کو لے کر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں. سنا ہی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا. اس نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. دوبارہ کیا کہا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اس نے کہا پھر میں بھی تو اللہ کا رسول ہوں نا. تو جواب میں کہا کیا کہا؟ سنا نہیں. اس نے کہا ان کی بات کر رہا ہوں تو تجھے سنائی دے رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں تو سن نہیں سکتا. اب اس نے کہا آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں تجھ سے آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، پھر ایک ایک کر کے تیرے جسم کے ٹکڑے کروں گا پھر پوچھوں گا. ایک ایک کر کے تیرے جسم کے ٹکڑے کروں گا پھر پوچھوں گا. اور اس کے بعد یہی ہوا. پہلے اس نے ہاتھ کاٹا پھر پوچھا، جواب کیا تھا؟ سنا ہی نہیں دیتا. پھر دوسرا ہاتھ کاٹا پھر پوچھا میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ سنا ہی نہیں دیتا. پھر ایک ایک کر کے سب ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد اس نے یعنی ان کی گردن بھی علیحدہ کر دی. اللہ کا بندہ شہید ہو گیا. لیکن مسلمہ کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں. یار کس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے بھائی میرے؟ سمجھے ہو یا نہیں؟ محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا. اور اسی طرح آپ دیکھیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 256. زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے بھیجا مکے جاسوسی کے لیے. یہ وہاں پر پہنچے، وہاں پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. انہیں وہاں پر گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد باندھ کے ان کو حرم کی طرف لے جایا گیا. وہاں پہ سارے قریش اکٹھے ہوئے، قریش کے سارے قبائل سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے. ان میں ابو سفیان بھی تھے. ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے،
ٹھیک ہے، ان میں ابو سفیان بھی تھے. جب زید کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھایا گیا، ابو سفیان نے ان سے کہا میں تمہیں اس رب کی قسم دیتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری میری جان ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ پر محمد موجود ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم اس بات کو پسند کرو اس وقت تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کی گردن کاٹ دیتے، نعوذ باللہ، ہم ان کی گردن کاٹ دیتے اور تم آرام سے اطمینان کے ساتھ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے. بھائی میرے، ہمیں ابھی بھی اس جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ نہیں. اس کا بھی چلو ایک چھوٹا سا پس منظر بتاتا ہوں. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ باقاعدہ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، شہر مکہ کے اندر سختیاں جھیلتا ہے، پھر ہجرت کا حکم آتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ان شہر اور گلیوں کو جن میں کھیل کود کر وہ بڑا ہوا، جہاں کے لوگ اس سے مانوس ہیں، اس سے راضی ہیں، وہ ان سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچتا ہے. اور وہاں بھی اس کی زندگی کسی قسم کے سکون اور اطمینان میں نہیں آئی ہے. وہاں بھی آئے دن کبھی سوشل بائیک آؤٹ ہو رہا ہے، کبھی جنگوں کے معاملات چل رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور اب جاسوسی جیسا خطرناک کام بھی اس کو مل گیا ہے اور اس میں وہ پہنچایا جاتا ہے مکے میں، اور مکے میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. اب تک کی زندگی میں اسلام سے اسے کیا ملا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی احکامات پر عمل کرنے سے بظاہر دنیاوی طور پہ اس کو کیا فوائد مل گئے؟ کچھ بھی نہیں. ابو سفیان ایک بہترین زبردست صلاحیتوں کے مالک شخصیت تھے. ان کا سوال اپنی جگہ پر اس وقت اس پس منظر میں بہت زبردست. اور آپ دیکھیں کہ میں اس روایت کو اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ بعد میں روایت کو بیان کرنے والے بھی تو ابو سفیان ہی ہے نا. واقعے کو بیان کرنے والے مسلمان ہو جانے کے بعد کون ہے؟ جن باتوں نے ابو سفیان کے دل میں گھر کیا اسلام کے لیے، یہ بات ان میں سے ایک ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اس کے قبضے میں میری تمہاری جان ہے، کہ تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، ہم ان کی گردن کاٹ دیتے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم اپنے گھر پر ہوتے. کہاں ہیں ان کے بیوی بچے؟ کہاں ہے ان کا گھر؟ مکے میں. یہ تو سب سے بے دخل ہو کر مدینہ پہنچے اور مدینے سے اللہ کے بندے کے پلے کچھ بھی نہیں بچا ہے. سنو ذرا بات کو. زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر کہا اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں چاہوں گا، ہرگز ایسا نہیں چاہوں گا کہ جہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس جگہ بھی انہیں کوئی تکلیف آئے. میری جگہ تو بہت دور ہے، میری جگہ تو بہت دور، مجھے جو کرب، مجھے جو غم، مجھے جو تکلیف، مجھے جو پریشانی پہنچے گی اب وہ تو بہت دور ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مطمئن اور اطمینان سے رہیں. اس کا جواب سن کر ابو سفیان کہنے لگا اے یار یہ پڑھنے سے پہلے نا میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے تھوڑا ہمیں ذہنوں کو حاضر کرنا چاہیے. کیسی ذلیل قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، کیسی بے غیرت قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے کہ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کے ایمان کی گواہی دینے والے کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کی تعریف اور خوبی کس کس طرح تاریخ میں موجود ہے، مگر کیسے بے ضمیر اور کیسے ذلیل لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ چن چن کر وہ چیزیں لوگوں کو لا کر سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اپنے معنی مفہوم کشید کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی جائے. ابو سفیان کہنے لگا میں نے آج تک لوگوں کے درمیان میں ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی، میں نے آج تک لوگوں کے درمیان میں
افراد کے درمیان میں نے آج تک ایسی محبت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. او بھائی میرے سمجھو وہ بات کو. ایک طرف کیفیت یہ ہے یہودا اسکریتیو اور پطرس انکار کرتا ہے. دوسری طرف کیفیت یہ ہے ایک آدمی ان کی رسالت ان کی دفاع کے اندر اپنے جسم کو پیش کر کے چھلنی کروا لیتا ہے, اپنے ہاتھ کو معذور کروا لیتا ہے. ایک آدمی ان کی رسالت کی گواہی کسی کی ان کی رسالت کے بعد کسی اور کی رسالت کی جھوٹی فرضی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے اپنے سامنے اپنے آپ کو ٹکڑا ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت میں فرق آنے دیتا نہیں. اور تیسری طرف کیفیت یہ ہے کہ آپ ہی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والا جب اس سے کہا جاتا ہے, اور سنو ذرا بات کو, یہودا اسکریتیو سے بھی تو کہا گیا تھا نا, پطرس سے بھی تو کہا گیا کہ سن تیری جگہ پر ابھی وہ ہوں, تو اسے پسند کرتا ہے نہیں, میرے ساتھ جو بھی ہو سو ہو, وہ جہاں ہیں وہاں بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچے نہیں. اور سنو ذرا بات کو, یہ آخری ایک حوالہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. سنو ذرا, اس صحیح بخاری کتاب الشروط ہے. ایک کتاب الشروط کے اندر ایک طویل حدیث ہے, امام بخاری نے اس پہ باب قائم کیا ہے, باب الشروط فی الجہاد والمصالحات مع اہل الحرب و کتابت الشروط مع الناس بالقول. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2731 2732 ہے. یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ کے واقعے میں جبکہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. سنو ذرا بات, طویل روایت, پس منظر تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 حضرات کے ساتھ آپ عمرے کے ارادے سے مکہ آئے ہیں. آپ کو رستے میں روک لیا گیا ہے اور باقاعدہ آپ نے کیفیت معلوم کرنے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں بھیجا, تو ان کو وہاں روک لیا گیا اور یہاں افواہ یہ اڑی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص کے لیے جہاد پر بیعت لے لی کہ زندہ رہیں گے یہ سب یہاں شہید ہو جائیں گے, لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. سنو ذرا توجہ سے بات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے بیعت بھی لے لی. ایک ایک ہتھیار اپنے ساتھ باندھ کے آنے والوں نے ہتھیار بردار مکے سے آنے والوں کے خلاف اپنی صفیں بھی بنا لی. ادھر ان لوگوں کے دل میں ایسا روب طاری ہوا کہ ابو سفیان وغیرہ نے چند لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفت و شنید کے لیے بھیجا کہ ان سے پوچھو ان کے کیا ارادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا, آپ نے اپنا ارادہ بتایا کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم لوگ جو کل تک خود کو اللہ کے گھر کا محافظ اور حاجیوں کے لیے خود کو مہمان نواز بولتے تھے, آج اسی اللہ کے گھر سے تم ہم لوگوں کو روک رہے ہو. تو یہ بھی بات چیت چل رہی تھی. اس بیچ میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سے ساتھ والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے. فوجی ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا, فوجی بہت کچھ دیکھتا ہے. وہ گفتگو کہیں اور کر رہا ہوتا ہے, دیکھ کہیں اور رہتا ہے, اور دیکھ کہیں اور رہا ہوتا ہے تو گفتگو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. وہ گفتگو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے معنی مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ جو معنی مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. یہ اس کی جنگی مہارت اور حکمت عملی ہوتی ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام انہوں نے بھی قبول کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 افراد وہاں سے بات کرنا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں, ابو بکر عمر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ 3 حضرات یہاں سے ان سے بات کریں, عروہ بن مسعود وغیرہ. عروہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں سارے معاملہ. اب دیکھ کر جب یہ واپس آئے, جو بھی بات چیت ان کے درمیان ہوئی, بات صلح کی طرف یعنی چلی گئی تھی. اب پھر معاملہ مکہ والوں کی طرف سے ہاں کرنے کا تھا. عروہ جب آئے اور جب یہ پوری بات بتائی تو اس سے پہلے کہ ابو سفیان یا کوئی بھی مکے کا دوسرا سردار کوئی بات کرتا, قبیلہ قریش کا کوئی بھی بندہ کسی قسم کی بھی ہوشیاری کی کوشش کرتا, عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بات کہی, دیکھو سمجھو ذرا بات, یہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں ہے,
یہ اس سے پہلے کا ان کا انٹرویو ہے. اے لوگوں، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے محلوں میں، ان کے درباروں میں بھی پورے وفد لے کر گیا ہوں. میں روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ نجاشی جیسوں کے پاس، ان کے محلوں میں، ان کے درباروں میں، ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوا ہوں. لیکن اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب میں سے کسی ایک نے لازماً اس کو اپنے ہاتھ پہ گرانا ہے، زمین پہ گرنے نہیں دینا ہے. اپنے ہاتھ پہ گرانا ہے اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لینا ہے. آپ نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص ایک دوسرے پر اچکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون پہلے سبقت کر کے آپ کے حکم کی تعمیل کرے. اور اگر وہ وضو کر رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لڑائی ہو جائے گی ان کے آپس میں. آپ نے گفتگو شروع کی تو ایسا ہو گیا کہ جیسے چاروں طرف سناٹا، 1400 افراد میں ایک آدمی کچھ بول تو جائے. ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے تھے، سب آپ کے سامنے ایسے نگاہیں نیچے رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. آدمی بے غیرت، میں صحیح بتا رہا ہوں، آدمی میں تھوڑی بہت بھی حیا شرم باقی ہونا، وہ یہ بخاری مسلم کی ہی روایت ہے. جس بخاری مسلم سے آپ صحابہ کے نقص ڈھونڈنے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں، اسی بخاری مسلم، اسی قرآن اور دیگر کتابوں سے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بالکل شفاف کردار سامنے آتا ہے. اور سنو، بات تو یہ ہے نا کہ جب ابو سفیان یا عروہ بن مسعود اگر گواہی دیں تو گواہی دینے والے کی گواہی کی اہمیت ابو بکر، عمر، عثمان کی گواہی سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان اپنے ساتھیوں کی اگر گواہی دے تو مسلمان کی گواہی دے رہا ہوگا. لیکن اگر ابو سفیان یا عروہ بن مسعود حالت کفر میں اگر مسلمانوں کی گواہی دے تو ایک کافر مومنوں کی، مسلمانوں کی، اللہ کے رسول کی، صحابہ کی شان کو بیان کر رہا ہوگا. تو اس کے بعد سنو ذرا اس بات کو، ثابت منطقی طور پہ کیا ہوا؟ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو جانتا ہے، لیکن ایک بے غیرت، بے شرم یوٹیوب پہ آنے والا حرام زادہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو، خود کو مسلمان کہنے کے بعد ان کے کردار کو نہیں جان پایا. آپ ذرا اندازہ کریں کتنا فرق ہے اس بات پر. اور سنیں، میں ایک آخری اس میں نقطہ ایڈ کر دوں. آپ سمجھیں، کیسر و کسرا اور نجاشی کے محل میں جا کر کھڑے ہونے والا آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اور کیسر و کسرا اور نجاشی معمولی لوگ نہیں ہیں. اور جبکہ کیسر کو تو سجدہ کیا جاتا تھا بھائی جان، بھائی میرے، کیسر کو سجدہ کیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو وہ آدمی دیکھ رہا ہے بغور کون کیا کر رہا ہے، اور وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ تمہاری میری نظر سے. وہ اس تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ جو عمرے کی نیت سے آنے والے، جنہوں نے ایک ایک ہتھیار باندھا ہوا ہے، وہ بھی ہاتھ میں نہیں لیا، انہوں نے نیاموں میں رکھا ہوا ہے. صحیح؟ یعنی یہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے. اچھا اب کیا کہ وہ عثمان کا قصاص تو اس میں سارے کھڑے ہو گئے، سب نے اپنے ہتھیار بھی نارمل کر لیے. اب یہ جب بات کر رہا ہے وہ ساری وہ کیفیت نوٹ کر رہا ہے، وہ کس طرح، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد آ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہے. جو بھی ان کے اندر کمزور کردار کا آدمی نظر آئے گا نا، وہ کمزور کردار کے آدمی کی پہلے کردار کشی کرے گا. کھلا آدمی ان کے اندر وہ ایسا ہے، ہم ان کو آرام سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس نے آگے کہا ہم ان سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے ایک کہہ دینے کے اوپر وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب ہیں. اور میرے بھائی لب لباب اصل میں بتانے کا کیا ہے؟ اگر ہم پہلے اس حدیث کو پڑھ دیتے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو بے شرموں کی بے شرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ہم نے تو اس کو بالکل آخری درس میں اللہ نے توفیق دی تو پڑھنا ہے. پچھلے درس سے لے کے اس درس تک آپ بھائی توجہ کر لیں اور ایک دفعہ دوبارہ سے پوری تفصیل کو پڑھ لیں. ہم نے صرف تاریخی حقائق بیان کریں، کسی قسم کی کوئی عقیدتی بات نہیں کی کہ تاریخی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کردار کیا تھا. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو سمجھنے اور ہمیں اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.